بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے 72 ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دے دی ہے۔ یہ بڑی خبر ہے۔ پی ٹی آئی نے 11 اپریل 2022 کو جب استعفے دیے تھے، اس کے بعد پی ٹی آئی کے ارکان کو احساس ہوا کہ انہوں نے بڑی غلطی کی ہے، پھر وہ عدالتوں کے پاس دوڑتے پھر رہے ہیں۔ اب عدالت نے ان کو یہ ریلیف دیا ہے۔ قارئین کرام، ناظرین، ہم آپ سے اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، جس روز عمران خان نے اپنے ارکان کو استعفے دینے پر مجبور کیا تھا، ہم نے اس روز بھی اس بات کی مخالفت کی تھی۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ عمران خان کا یہ غیر سیاسی فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے بعد جتنی ضلالت اور جتنی شرمندگی اٹھانی پڑی پی ٹی آئی کو، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ نے ایک چیز کو تھوکا اور پھر اس کو دوبارہ چاٹ رہے ہیں۔ حیران کن بات ہے، فواد چودھری، حماد اظہر، شاہ محمود قریشی، شفقت محمود، ریاض پتیانہ، یہ سب لوگ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استعفے منظور ہم نے نہیں کرائے تھے، ہمارے استعفے منظور نہیں ہوئے تھے، ہمیں موقع فراہم کیا جائے گا، ہم اسپیکر کے سامنے پیش ہوں۔ تاحال اسپیکر ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ عدالت نے انہیں کہا ہے کہ وہ اپنے استعفے واپس لینے کے لیے اسپیکر کے سامنے پیش ہوں اور اسپیکر دوبارہ ان کو سن کر کوئی فیصلہ کرے۔ دراصل اس وقت اسپیکر کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ان کے استعفے واپس لے لیے جائیں۔ جب وہ یہ ان کی منت سماجت کرتے تھے تو یہ اتنے ان کا دماغ خراب تھا کہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سمجھتے تھے کہ ہمارے استعفے دینے کے بعد پوری پارلیمنٹ دھڑام کر کے نیچے آ جائے گی، گر جائے گی، اور اس کے بعد مجبور ہو جائے گی حکومت کہ ہمیں نئے الیکشن کرا لیں۔ یا ایک اسٹریٹجی تھی، یہ ایک اسٹریٹجی تھی غلط۔ آپ نے ایک بڑا میدان چھوڑ دیا اپنے لیے، آپ کے پاس بڑا ایک گراؤنڈ تھا، آپ قومی اسمبلی میں حکومت کی اپوزیشن کرتے جو 2 ووٹوں کی اکثریت سے قائم ہوئی تھی۔ آپ کا اپنا قائد حزب اختلاف ہوتا، آپ چیئرمین، ایک چیف الیکشن کمشنر، چیئرمین نیب، اسی طرح جو نگران حکومتیں قائم ہونی ہیں، اس میں آپ اپنی کنٹریبیوشن دیتے۔ آپ نے استعفے دینے کے بعد آپ کو غلطی کا احساس ہوا اور پھر آپ نے اپنے استعفے واپس لینے کے لیے کبھی اس طرف کبھی اس طرف، عدالتوں کا بھی اب سمجھ نہیں آتی۔ ایک شخص کھڑے ہو کر قومی اسمبلی میں کہتا ہے کہ میں اپنا استعفیٰ دیتا ہوں، تو استعفیٰ کچھ عرصہ تک تو منظور نہیں کیے انہوں نے، ان کی بھی ایک اسٹریٹجی تھی حکومت کی۔ پھر دیکھا کہ اب ان کے استعفے منظور کر لیے جائیں۔ انہوں نے سوچا کہ ہم نے تو بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہم نے استعفے دے دیے اور ہمارے استعفے دینے سے حکومت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ آدھی پارلیمنٹ خالی ہو جائے گی، اس کے بعد حکومت الیکشن کرانے پر مجبور ہو جائے گی، لیکن حکومت نے تو پھر پارلیمنٹ بھی چلا لی اور اپنا کام بھی کر لیا۔ دیکھو، نیب کے قوانین میں بھی ترامیم کر لی اور بڑے اور بھی قوانین منظور کر لیے۔ کہیں بھی کوئی کوالٹیٹیولی کردار جو ہوتا ہے اپنی کنٹریبیوشن کا تحریک انصاف نے نہیں ادا کیا۔ اب تحریک انصاف اپنے وہ 1 سال کے استعفے نامنظور ہونے کے
وہ بھی بقایا جات لینا چاہتے ہیں. وہ پارلیمنٹ لاجز خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھئی آپ نے استعفے دیے کیوں پہلے؟ میرا خیال یہ ہے کہ غیر سیاسی فیصلے تھے. سیاست کا تقاضا یہ تھا کہ آپ استعفے نہ دیتے، آپ ڈٹ کر مقابلہ کرتے. پی ٹی آئی ڈٹ کر مقابلہ کرتی پی ڈی ایم کا، حکومت کو ناکو چنے چباتے. لیکن کیا کیا جائے جب سیاست کے فیصلے کرنے کا اختیار پی ٹی آئی کے ایک شخص کو ہو اور جس کے سامنے باقی کوئی رائے بھی نہ دے سکیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی بار بار یو ٹرن لے رہی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جن کے ساتھ لوگوں کا لوگ بڑے ہیں. اگر لوگ بڑے ہوتے تو یہ بار بار پھر اسمبلیوں میں کیوں گھستے ہیں، کیوں کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑا بہت ریلیف مل جائے. یہ عدالتیں کیا دیکھ رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ عدالتیں بھی تماشا لگایا انہوں نے. یعنی ساری دنیا کو پتہ ہے انہوں نے استعفے دے دیے تھے. پھر رجوع کس طرح ہو سکتا ہے جب آپ نے ایک قومی اسمبلی کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد آپ پھر واپس اس میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اب یہ اسمبلی عوام کی نمائندہ نہیں رہی. تو ٹھیک ہے، آپ اگلے الیکشن کا انتظار کریں. جن ارکان نے 24-25 ارکان نے استعفے دیے تھے وہ تو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے. جنہوں نے استعفے نہیں دیے وہ تو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دندنا رہے ہیں. اور راجہ ریاض قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کا انجوائے کر رہے ہیں منصب. کاش کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے اور اپوزیشن کا کردار ادا کرتے. سیاست میں بار بار اس طرح کی حماقتیں نہیں ہوتی. یہ جو حماقت کی گئی تھی اس کا نتیجہ تو بھگتنا پڑے گا. بہرحال ہمارا تو پی ٹی آئی کے ساتھ یہی ان کا مشورہ ہے کہ آپ محاذ رائی کی سیاست چھوڑ دیں. محاذ رائی کی سیاست نے آپ کو وہاں لا کھڑا کر دیا ہے جہاں پر آپ کے لیے کوئی کہیں رحم کی بھی اپیل نہیں ہے. کوئی آدمی آپ کے لیے نرم رویہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی شخص آپ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرنے کے لیے تیار جو ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے، بلکہ سب یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ سلوک کرو جو غداروں اور دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب نے تو اپنی ساری کمائی ضائع کر دی. یہ سیاسی کمائی جو تھی 9 مئی کو سب کچھ ضائع کر دیا. آپ دوبارہ اسی قومی اسمبلی میں جانا چاہتے ہیں جہاں آپ تھوک کر آئے تھے. واپس آپ صوبائی اسمبلیوں کی بحالی کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہو جائے تو بہتر ہے. غلط فیصلے کے نتیجے سال ہا سال بھگتنے پڑتے ہیں. خان صاحب یہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہے اس کی سزا تو آپ بھی بھگتیں گے، آپ کی پارٹی بھی بھگتے گی، اور صدیوں تک لوگ یاد رکھیں گے کہ اپنی عسکری قوت کے ساتھ ٹکرانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے. شکریہ.